بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مثلا انسانوں میں اللہ تعالی نے رسولوں کو منتخب فرمایا، رسولوں کو ایک مقام اور عزت سے نوازا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو جو فضیلت اور حیثیت حاصل ہے، اسی طرح دنوں میں جمعہ کے دن کو وہی فضیلت اور وہی حیثیت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت ہم اس طور سے بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ رب کریم قرآن مجید میں مستقل ایک سورت کا نام ہی اللہ نے رکھا سورۃ الجمعہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الفطر ویوم الاضحى۔ رواہ ابن ماجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشی ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 اور ابن ماجہ سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جمعہ کے آداب اور احکام اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مثلا انسانوں میں اللہ تعالی نے رسولوں کو منتخب فرمایا، رسولوں کو ایک مقام اور عزت سے نوازا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو جو فضیلت اور حیثیت حاصل ہے، اسی طرح دنوں میں جمعہ کے دن کو وہی فضیلت اور وہی حیثیت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت ہم اس طور سے بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ رب کریم قرآن مجید میں مستقل ایک سورت کا نام بھی اللہ نے رکھا، سورۃ الجمعہ۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی
تمام مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہو گئے، ہر چیز کو اللہ پیدا کر کے فارغ ہو گیا، گویا ساری مخلوقات کا اجتماع ہوا جمعہ، اسی لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی مسجد میں جمعہ کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ابھی ہم نے عید الاضحیٰ سے ہم عید الاضحیٰ منائے، ہم عید الاضحیٰ سے جو فارغ ہوئے، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ سالانہ یہ جو تہوار ہیں، سالانہ یہ اسلامی دو تہوار ہیں، سال میں یہ دو عیدیں بار بار لوٹ کے آتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا احسان، جمعہ کا دن یہ عید المومنین ہے، جمعہ کا دن یہ عید المسلمین ہے، اور جمعہ کا دن ہفتے میں ایک بار لوٹ کے آتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ جمعہ کا دن لوٹ کے آتا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم، اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن اللہ ہماری زندگی میں عید کا دن اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بھائیو، جمعہ کی مناسبت سے ہمیں جو احکام، ہمیں جو آداب ملتے ہیں، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 یہ دو آیتیں ہم پڑھ لیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ، وذروا البیع، خرید و فروخت کاروبار کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہارے لیے بہت فائدہ ہے، بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی ان دو آیتوں میں اللہ نے ہمیں کچھ احکامات، کچھ تعلیمات اللہ رب العالمین ہمیں دیے۔ پہلی بات، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن، جب جمعہ کی نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی جب اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان ہو گئی، اب ہمیں گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، ہم دکان میں بیٹھنا نہیں ہے، ہم کاروبار نہیں کرنا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف ہمیں چلنا ہے، ہم گھر میں، مارکیٹ میں، دکان میں نہیں رہنا ہے، ہم اللہ کے گھر مسجد کا رخ کرنا ہے، ہم مسجد کی طرف چلنا ہے۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، لین دین، کاروبار، دھندے، بزنس چھوڑ دو۔ جمعہ اہل علم کہتے ہیں جمعہ کی اذان کے بعد اگر کوئی بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اگرچہ کہ تجارت حلال ہے، کاروبار حلال ہے، جمعہ کی اذان کے بعد اگر اس کا بزنس چل رہا ہے، اپنے دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کمائی ہے۔ واہ، کتنی بڑی وعید! جمعہ کی اذان کے بعد حلال بزنس، حلال تجارت بھی حرام ہے۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ، پھر اللہ نے کہا
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کی نماز ہو گئی، اب نماز کے بعد آپ جاؤ، اپنے دکان کو کھولو، مارکیٹ جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جمعہ کی نماز کے بعد دکان کھولو، بزنس کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ بھائیو، ان دو آیتوں سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ مسلمان مردوں کے اوپر جمعہ کی اذان کے بعد سے جمعہ کی نماز تک یہ خاص اللہ کی عبادت کا وقت ہے، یہ عبادت ہی میں وقت گزارنا ہے۔ دنیاوی مشاغل، کاروبار، لہو لعب میں اہل اسلام نہیں رہنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم۔ بھائیو، جمعہ اتنا فضیلت والا دن، پیارے نبی نے فرمایا جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کے فضیلت والا ہے۔ عید الفطر کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کی فضیلت وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَىٰ، اتنا فضیلت والا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخر جمعہ کے دن اتنی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن کچھ اہم واقعات پیش آئے، کچھ اہم واقعات جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ یہی جمعہ کا دن، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی جمعہ کا دن ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کیا، یہی جمعہ کا دن ہے آدم علیہ السلام جنت سے نکالیں گے، یہی جمعہ کا دن ہے آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، یہی جمعہ کا دن ہے قیامت جمعہ کے دن قائم ہو۔ اہم واقعے جمعہ کے دن پیش ہوئے ہیں، اس لیے جمعہ کے دن کی خاص فضیلت آئی۔ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، یہ عید المسلمین ہے، یہ عید المومنین ہے۔ جمعے کے دن ہم اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، وقت بھی مختصر ہے۔ اللہ کا ہمارے پر کتنا بڑا احسان، ہم سے پچھلی جو امتیں گزری ہیں، اہل کتاب یہود گزرے، نصارہ گزرے، اللہ کے نبی نے فرمایا نحن الآخرون، ہم سب سے آخر میں آئے، ہم سب سے آخر میں آئے، والسابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سب سے آگے رہیں۔ کیوں؟ اللہ ہمیں جمعہ کا دن دیا، اللہ ہمیں جمعہ کا دن دیا، اس لیے ہم قیامت کے دن ہم سب سے آگے رہیں۔ یہودیوں کی نصیبے میں یہودیوں کو اللہ دیا تھا آپشن، کون سا دن آپ کو ہونا؟ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو سلیکٹ کر لیا، ہم ہفتے کے دن عبادت کر لیں گے۔ کرسچنوں کو ان کو اللہ رب العالمین آپشن دیا، آپ تو عیسائیوں نے اتوار کا دن انہوں نے انتخاب کیا، یہودیوں کو جو ہفتے کا دن تھا پورا دن عبادت، کاروبار نہیں، وہ مچھلی کا کاروبار فلاں کاروبار نہیں، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہے، اس دن کچھ بھی نہیں کرنا ہے، پورا دن کاروبار سے اللہ نے یہودیوں کو اللہ منع کر، اللہ کے حکم کی جو بغاوت کرے تو سرکشی کرے تو اللہ ان کو کتاب بناؤ، کیسی ان کو ذلت رسوائی کر دی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن وہ پورا دن عبادت کا، اہل اسلام پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ جمعہ کی اذان سے پہلے تک آپ کے لیے تجارت کاروبار کرنا ہے، جمعہ کی نماز کے بعد سے پھر آپ کو کاروبار تجارت کرنے کی آپ کو پوری اجازت۔ وہی اللہ کے نبی نے وعید کیا سنا ہے، اتنے مختصر وقت میں بھی آج لوگ اللہ کی عبادت میں اتنے کمزور، اتنے پیچھے غافل۔ پیارے نبی نے فرمایا جمعہ کی نماز سے پیچھے رہنے سے باز آ جاؤ، جمعہ کی نماز نہ چھوڑو، جمعہ کی نماز سے پیچھے نہ رہو، ورنہ اللہ آپ کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے گا،
غافلوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، تم غافلین میں ہو جائیں گے، یہ نقصان۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کسی کو میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ بھیج دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو جمعہ کی نماز سے پیچھے ہیں، جمعہ سے پیچھے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا۔ پیارے نبی نے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ فرمایا جو جمعہ سے پیچھے۔ الحمدللہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کیا اہتمام کرتے معلوم، جمعہ کا دن آ گیا بولو تو ان کی زندگی میں ایک تبدیلی، ان کی زندگی میں ایک عبادت کا ایک جذبہ، ایک الگ کیفیت۔ کچھ لوگ ہیں ہفتے کے دوسرے دن کیسا گزرتے وہ جمعے کا دن بھی ویسا، کیا ابھی تبدیلی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا دن ہوتا، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ انسان، سورہ کا نام سورہ دہر ہے، سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں سورہ انسان پڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو دو سورتیں جو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، ان دو سورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش، ذکر آخرت اور قیامت کے دن حشر و نشر، ان ساری چیزوں پر مشتمل یہ دو صورتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کیا ہوا، جمعہ کے دن کیا ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں ان دو صورتوں میں ہیں۔ ان دو صورتوں سے امت کو ایک پیغام ملتا ہے۔ یہ دو صورتیں اگر ہم سن لیے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے ایمان، ہمارے اندر ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ، جمعہ کا دن آپ سب جمع ہیں، آپ سب جمع اجتماع ہے، یہ ہفتہ واری اجتماع ہے۔ وعظ اور نصیحت سے ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً ہندوستان جیسے اس بت کدہ ماحول میں آج ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا ایمان اگر درست ہے، ان میں سے ایک خطبہ جمعہ کی ایک دین ہے۔ یہ ممبر سے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنائی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں، یہ ایسا میسج ہے، یہ ایسا میسج ہے، پھر آنے والے جمعہ تک ہمارے ایک روشنی ملتی ہے، ہمارے ایک حوصلہ ملتا ہے، عمل کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ دیکھیے جمعے کے خطبے کو ایک مستشرق کرسچن محسوس کرا دی، جمعے کا خطبہ جو مسلمان سنتے ہیں ان کے ہاں جو جمعے کا خطبہ ہے ایک مستشرق، ایک کرسچن بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اسلام ایک مضبوط چٹان کی مانند کھڑا ہوا ہے، اسلام ایک مضبوط چٹان کی مانند کھڑا ہوا ہے، اور عیسائی مشنری کے سفینے اس چٹان سے ٹکرا جائیں گے، ٹکرا کے پاس پاس ہو جائیں گے جب تک مسلمان چار کام برابر کرتے رہیں۔ ان مسلمانوں کے بعد جب تک یہ چار کام رہیں گے، عیسائی مشنری یہ سفینے اس پہاڑ سے ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کبھی ان کو مرتد کرنے میں، ان کو بگاڑنے میں کامیاب نہیں۔ مستشرق کہتا ہے، ایک کرسچن بیان کرتا ہے، نمبر ایک، جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن باقی ہے، جب تک ان کے پاس قرآن باقی ہے ان کا کوئی نقصان نہیں۔ نمبر دو، جب تک یہ مسلمان بیت اللہ کا حج کرتے رہیں گے، یہ حج عالمی سیمینار ہے، اس سے بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری بات، انہوں نے جامعۃ الازہر ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا۔ چوتھی بات جو ایک عیسائی بیان کرتا ہے کہ چوتھی بات یہ ہے، جب تک مسلمان جمعے کا خطبہ دیتے رہیں گے، جمعے کا خطبہ سنتے رہیں گے، ان مسلمانوں کو کوئی انسان تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ خطبہ جمعہ کا ایک میسج ہوتا ہے۔ آج لوگ کیا جمعے کے خطبے کو لوگ کیا بنا لیں، سب آدھا گھنٹہ خطبہ دیتے، بعد میں جا 5 منٹ خطبہ سن لے کے نماز پڑھ لے گائیں۔ بھائیو، اللہ کی نبی کی حدیث ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن ہر مسجد کے دروازے پہ فرشتے رہتے ہیں، ملائکہ رہتے ہیں، اللہ ان کو ایک رجسٹر دیتا ہے،
جو مسجد میں داخل ہوتے ان کے نام لکھو. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ قربانی کرے نا جی, قربانی کرے, جانور لایا اب بیل بکرے بھیڑ اس طرح کی آپ نے جو قربانی کی, جانور کو خریدنے میں, مارکیٹ کو جانے میں, پیسہ لگانے میں آپ نے کتنی محنت کی. کیوں؟ قربانی کا ثواب ملنا مجھے, قربانی کا ثواب مجھے ملنا, آپ نے محنت کی. پیارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن جو پہلی گھڑی میں اللہ کے گھر مسجد میں جمعہ کے دن داخل ہوتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب. پیارے نبی نے فرمایا دوسری گھڑی میں جو جمعہ کے دن مسجد میں آ جائے اس کے لیے ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہے. تیسری گھڑی میں جو آئے اس کو ایک بکرے کی قربانی کا ثواب ہے. چوتھی گھڑی میں جو آئے ایک مرغی کی قربانی کا ثواب ہے. پانچویں گھڑی میں آئے گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا. اذان ہوئی شروع, جمعہ کی اذان ہوئی. خطیب جب منبر پر چڑھ جاتا ہے فرشتے ملائکہ اپنے صحیفے کو لپیٹتے ہیں, سیدھے مسجد میں آگے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے فرشتے مسجد میں بیٹھ گئے. اس کے بعد جتنے لوگوں کی قطار لگی ہے, جتنے لوگ آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں فرشتوں کے رجسٹر میں ان لوگوں کا نام نہیں ہے. اذان کے بعد جتنے لوگ جمعہ کے دن مسجد میں جائیں گے ان کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں ہے. کیوں؟ فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ کے بڑھ گئے. جمعے کی اہمیت آج لوگ اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جمعہ کے دن ایسا اہتمام کرتے ہیں. مختصر وقت میں 2-3 باتیں. جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے. غسل کرنے سے آدمی کے اندر یہ بات ایک چستی پیدا ہوتی ہے. ویسے جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون عمل ہے. اگر کوئی کسی عذر سے اگر غسل نہیں کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتا. جمعے کے دن غسل اس کے لیے فرض نہیں ہے, سنت ہے, اچھا عمل ہے. جمعے کے دن اچھا لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد و خنات, آپ کے پاس اللہ کے نبی کو زیادہ لباس نہیں تھے, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ایک لباس اٹھا کے رکھے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو پہنا کرتے. اور جب اسلامی لشکر آتا نا اللہ کے نبی کی خدمت میں, ان کے استقبال میں وہ لباس پہنتے. جمعے کے دن خوشبو استعمال کرنا, عطر لگانا, تیل لگانا. جمعے کے دن مسجد میں جب ہم داخل ہو جائیں سب سے پہلے سامنے کی پہلی صف, انشاءاللہ میں دیکھا جو پہلے آتے ہیں پہلی صف پہلے پر کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو آتے ہیں دوسری صف, پہلے آنے والوں کو چاہیے کہ اگلی صفوں کو پر کریں. اس کے بعد جو آئے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر مت آئیں, جہاں جگہ خالی ہے وہیں بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص کو اللہ کے نبی نے دیکھا وہ گردنیں پھلانگتے چیرتے آ رہے. اللہ کے نبی بولے اجلس, آپ نہیں بیٹھ جاؤ. فقط آزن تھا, وہ آنا ہی تھا, آپ تو تکلیف دیو کہ چیرتے گھسیٹتے آپ آ رہے ہیں, آپ وہیں بیٹھ. جمعے کے دن جو آدمی آیا مسجد میں, آنے سے پہلے اس کو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ہے. ایک اہم مسئلہ, جمعے کے دن سنت کتنی ہے؟ جمعے سے پہلے سنت ہی نہیں ہے. اچھا یہ 2 رکعت جو مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ تحیت المسجد ہے, اس کو تحیت المسجد بولنا چاہیے. اس کے بعد فصلی ما قدر لہ, آپ جتنے چاہے آپ خطبہ شروع ہونے تک آپ جتنے چاہے آپ 2 رکعت کر کے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. صحابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے تھے, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 رکعت تک پڑھتے تھے. تو صحابہ اپنی طاقت کے مطابق وہ نوافل پڑھتے, وہ نفل. جمعہ کی نماز کے بعد جو سنت ہے دوہرائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں اگر سنت پڑھتے 4 رکعت, 2 رکعت پہ سلام پھیرنا, 2 رکعت پہ سلام, 2 رکعت پہ سلام. اللہ کے نبی مسجد میں اگر سنت پڑھتے جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے. اللہ کے نبی جب جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں گھر داخل ہوتے, گھر میں 2 رکعت, مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھنا, گھر میں پڑھے 2 رکعت. ایک اہم مسئلہ, وہ آدمی جمعہ کو پائے گا جو آدمی امام کی اقتداء میں کم سے کم 1 رکعت پائے. 5 لوگ ہیں, وہ عادت ہی بنا لیے دیر سے آنے کی, یہ غلط ہے.
میں آج جمعے کا خطبہ جو دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے اپنی ہر زندگی کے ہر جمعے میں آپ جمعہ اذان سے پہلے آپ مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ، اذان سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں حاضری دیں گے۔ تو جو آدمی امام کی کسی عذر سے ایسے وقت مسجد میں پہنچا کہ امام دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، دوسری رکعت کے سجدے میں امام ہے، اس وقت اگر کوئی آدمی آ گیا تو وہ آدمی جمعہ نہیں پایا، بلکہ وہ سلام پھرنے کے بعد 4 رکعت ظہر پڑھا، 4 رکعت ظہر پڑھا۔ امام کی ابتدا میں کم سے کم 1 رکعت پڑھنا ہے، جس نے جمعہ کی 1 رکعت پائی اس نے جمعہ پا لی، لیکن جمعہ کی 1 رکعت بھی نہیں ملی، امام دوسرے رکعت کے سجدے میں چلے گئے، اس وقت اگر کوئی آدمی آ کے نماز میں شامل ہو رہا ہے وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا سلام پھیرنے کے بعد، 4 رکعت ظہر پڑھے گا، جمعہ نہیں 4 رکعت ظہر پڑھے گا۔ ایک اور غلام، بچہ، عورت، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ عورت ہماری عورتیں اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ امام کی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ اگر عورت جمعہ کے دن گھر میں نماز پڑھتی ہے 4 رکعت ظہر پڑھے گی۔ بہت ساری عورتیں لا علمی میں وہ جمعہ ہے بولے تو عورتیں بھی گھر میں جمعہ کی 2 رکعت پڑھتی ہیں، غلط ہے۔ عورت گھر میں جمعہ کی دن نماز پڑھ رہی ہے تو عورت گھر میں 4 رکعت ظہر پڑھے گی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس کی اور وضاحت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وجل واهم واكبر، قوموا للصلاة۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے، اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔